جانتے تھے۔ اب اس حوالے سے ابو داؤد شریف کی روایت اب حضرات کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام ایک باغ تھا، اب اس باغ میں تشریف لے گئے اور یہ باغ انصار صحابی کا تھا۔ جب آپ اس باغ کے اندر داخل ہوئے، آپ نے ایک اونٹ کو دیکھا اور وہ اونٹ بڑا کمزور تھا، اور ابو داؤد شریف کے اندر موجود ہے کہ وہ اونٹ جب نبی کا دیدار کرتا ہے، جب اونٹ جو ہے نبی کا دیدار کرتا ہے، جبکہ آج سے قبل اس اونٹ نے میرے آقا کو دیکھا بھی نہیں تھا۔ ایک تو ہوتا ہے نا کہ مالک جو اسے چارہ کھلاتا ہے، تو اب اونٹ اپنے مالک کو پہچان لیتا ہے، اس کی اتباع بھی کرتا ہے، اطاعت بھی کرتا ہے۔ لیکن یہاں تو ایسی بات ہی نہیں ہے، بلکہ اونٹ نے پہلی مرتبہ میرے آقا کے چہرے انور کو دیکھا تھا۔ جب میرے آقا کے چہرے انور کو دیکھتا ہے تو ابو داؤد شریف کے لفظ ہے جر جر، جس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اونٹ جو ہے وہ بلند آواز سے رونے لگا۔ اب اونٹ روتا ہے اور بیان کون کر رہے؟ صحابی بیان کرتے ہیں، اور کتاب کون سی ہے؟ ابو داؤد شریف ہے۔ وہ اونٹ جو ہے آواز لے کر رونے لگا، سسکیاں مار کے روتا ہے، اور اس اونٹ کی آنکھوں سے اشک نکل رہے۔ میرے آقا نے جب اونٹ کے چہرے کو دیکھا، آواز نکال کے رو رہا ہے، اور اس آواز کو صحابہ نے سنا۔ جو صحابی روایت کرتے ہیں نا حدیث کو، صحابی نے اس آواز کو سنا اور اس کے آنسو کو بھی دیکھا۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جب اس اونٹ کو دیکھا تو آگے بڑھنے لگے، آگے بڑھے، اور اب کیا ہوا پتہ آپ کو؟ اونٹ اپنی زبان حال میں میرے آقا کو اپنا دکھرا سنا رہا ہے، اپنا دکھرا سنا رہا ہے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے اپنا دست بابرکت اس کی پیٹھ پر پھیرتے ہیں۔ جب آپ نے اپنا دست بابرکت اس کی پیٹھ پر پھیرا نا، حدیث کے الفاظ ہے سکنا، اب وہ اونٹ جو ہے رونا بند کرتا ہے اور اسے سکون مل گیا۔ کبھی کبھار ہوتا ہے نا کہ ہمیں رونا آ جائے، اور کبھی ماں ہمارے سر پر ہاتھ پھیر دے، باپ اپنے سینے سے لگا دے، تو پھر رونا بند ہو جاتا ہے اور دل کو جو ہے تصفی اور تسکین مل جاتی ہے۔ یاد رکھیے گا، ماں اور باپ جو ہے اپنی اولاد سے اتنا پیار نہیں کرتے جتنا پیار میرے مصطفیٰ اپنی امت اور جانوروں سے فرماتے تھے۔ یہی تو وجہ ہے، جب میرے آقا نے اس اونٹ کو دیکھا تو پھر اپنا دست بابرکت جو ہے اس اونٹ کے اوپر پھیر دیا۔ جب پھیرا تو اونٹ کو تسکین مل گئی۔ جب اونٹ کو تسکین ملی، اونٹ نے ساری باتیں میرے آقا کے سامنے پیش کر دی۔ ذرا غور کرے، اونٹ یہ بھی جانتا ہے یہ خدا کے نبی ہے، خدا کے نبی ہے۔ ذرا غور کرے، ابو جہل نہ جانتا تھا یہ خدا کے نبی ہے، لیکن رب نے جانوروں کو بھی یہ عقل دے دی کہ وہ بھی چہرے اقدس کو دیکھ کر پہچانے جاتے یہ خدا کے نبی ہے، یہ خدا کے نبی ہے۔ اس کا مطلب کیا ہوا؟ مطلب یہ ہے جو نبی پر ایمان نہیں رکھتا وہ جانوروں سے بھی بدتر ہے، وہ جانوروں سے بھی بدتر ہے۔ جانور پہچان گیا یہ خدا کے نبی ہیں اور محمد مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات بابرکت ہے، لیکن یہ ابو جہل تھا یا دیگر جو کفار تھے وہ نہ پہچان پائے کہ یہ خدا کے نبی ہے، یا پھر پہچانتے تھے لیکن پھر بھی ایمان نہیں لا رہے تھے، پھر بھی جو ہے ایمان نہیں لا رہے تھے۔ اچھا، اب میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام جلال میں آ گئے۔ جلال بڑے انداز میں پوچھا کہاں اس کا مالک، پیش ہو جائے۔ اب جب مالک کو پتہ چلا، وہ جوان تھا، دوڑتے دوڑتے بارگاہ رسالت میں پہنچ گیا۔ کہا یا رسول اللہ کوئی خطا ہو گئی، کوئی غلطی ہو گئی۔ میرے آقا نے فرمایا تو مجھے پوچھتا ہے؟ اپنے اونٹ کو تو دیکھ، کیا تیرے دل میں خدا کا خوف نہیں ہے؟ تو نے اونٹ کی کیا حالت کر دی ہے؟ اب میرے آقا کیا فرماتے ہیں؟ میرے آقا فرماتے ہیں یہ اونٹ تیری شکایت کرتا ہے، یہ اونٹ جو ہے تیری شکایت کرتا ہے، اور وہ شکایت یہ کرتا ہے
میرا مالک چارہ کم دیتا ہے اور میری طاقت سے زیادہ کام لیتا ہے۔ اب یہ بات بھی قابل توجہ ہے، ایک تو اس اونٹ نے نبی کو پہچان لیا، جان لیا، اور دوسری بات یہ ہے جب وہ نبی کی بارگاہ میں شکایت پیش کرتا ہے، میرے مصطفیٰ شکایت کو سمجھ بھی رہے ہیں، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام اس شکایت کو سمجھ بھی رہے، اور اس اونٹ کو پتا تھا کہ یہ وہ مقام ہے جو دربار رسالت ہے، اور یہاں امیدیں وابستہ ہوتی ہیں، یہاں توقعات وابستہ ہوتے ہیں۔ پتہ یہ چلا صرف انسان اس دربار سے امیدیں نہیں لگاتا بلکہ جانور بھی جو ہے امیدیں لگاتا ہے، اور انہیں پتا ہے جس دربار سے ہم نے امیدیں وابستہ رکھی ہے وہ دربار ہمیں کبھی بھی شرمندہ اور شرمسار نہیں ہونے دے گا۔